السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرسنگا کی موت سے جہاں قائم خان کو ایک نامعلوم خوف و دہشت سے نجات مل گئی تھی، وہاں امیر تغرل کو بہت بڑا سیاسی فائدہ بھی حاصل ہوا تھا۔ یہ محض قسمت کی بات تھی۔ تغرل نے شجاع الدین کامران کو کسی ثبوت کے بغیر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ سلطان غیاث الدین بلبن کی عدالت میں اسے بدترین سزا دی جائے۔ تغرل اپنے اس منصوبے میں کامیاب بھی ہو گیا، مگر جب نرسنگا نے شجاع الدین کامران سے اپنے تعلق کا ذکر کیا تو بلبن نے شاہی فیصلے کو برحق سمجھا اور اس کے ساتھ ہی اپنے غلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تغرل میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ آقا کی زبان سے یہ تعریفی کلمات سن کر غلام یہاں تک جھکا کہ اس کا سر بلبن کے پیروں کو چھونے لگا۔ تو ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ بلبن نے اپنی خوشی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں انہی لوگوں کو پسند کرتا ہوں جن کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ تو نے میری مملکت کے دشمنوں کو بے نقاب کیا یہاں تک کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ہمارے نزدیک تو بڑے انعام کا مستحق ہے۔ یہ کہہ کر سلطان غیاث الدین بلبن نے تغرل پر اپنے انعام و اکرام کی بارش کر دی۔ شاہی حکم کے مطابق تغرل کو لکھنوتی یعنی بنگال کا حاکم بنا دیا گیا۔ تغرل نے اپنے آقا کو ایک اور سجدہ کیا۔ کل تک وہ محض بلبن کے غلام کی حیثیت رکھتا تھا، اگرچہ اس کی گردن سے طوق غلامی نہیں اترا تھا، لیکن آج وہ حاکموں کی صف میں شامل ہو کر سلطنت کا ایک مضبوط ستون بن گیا تھا۔ اس رات امیر تغرل کی حویلی میں ایک جشن خاص منایا گیا۔ شہر کے تمام امیروں اور مقتدر لوگوں نے تغرل کو بے شمار تحائف پیش کیے۔ قائم خان نے بھی اسے قیمتی ہیروں سے مرصع ہار پہنایا تھا۔ قائم خان کو اپنے خوابوں کی تعبیر سامنے نظر آنے لگی تھی۔ امیر تغرل کی اوباشیوں کے باوجود یاسمین خانم بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے تصورات کی دنیا میں اپنے آپ کو تخت زرنگار پر بیٹھے دیکھا۔ پھر اس کے کانوں نے ملکہ عالیہ کی پرشور آوازیں سنی۔ یہ حکومت عرض بنگال تک محدود سہی، مگر اس خواب کا ایک حصہ ضرور تھی جسے یاسمین خانم کی آنکھیں بیداری کے عالم میں بھی دیکھتی رہتی تھیں۔ نصف شب کے بعد جب کیف و نشاط کے ہنگامے ختم ہوئے اور امیر تغرل تنہا رہ گیا تو یاسمین خانم ایک مخصوص ادائے دلبری کے ساتھ عشرت کدے میں داخل ہوئی اور اپنے شوہر کو اس عظیم الشان کامیابی پر دوبارہ مبارکباد پیش کی۔ تغرل شراب کے نشے سے سرشار تھا۔ اس نے یاسمین خانم کو محبت آمیز نظروں سے دیکھا اور جواباً اپنی شریک حیات کو مبارکباد دینے لگا۔ یاسمین خانم کی گمشدہ مسرتیں لوٹ آئیں۔ اس کا خیال تھا کہ امیر تغرل دوبارہ اس کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہو گیا ہے، مگر یہ صرف شراب کا اثر تھا۔ صبح خمار اترا تو امیر تغرل یاسمین خانم کے وجود سے بے نیاز نظر آنے لگا۔ چند روز بعد بنگال کے سفر کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ یاسمین خانم کا خیال تھا کہ امیر تغرل اسے بھی اپنے ہمراہ لے جانے کے لیے اصرار کرے گا۔ پہلے وہ انکار کر دے گی، مگر جب تغرل اس سے التجا کرے گا تو وہ نازو ادا کے مظاہرے کے بعد اپنی آمادگی ظاہر کر دے گی۔ یاسمین کے خیالوں کا یہ طلسم اس وقت ٹوٹ گیا جب تغرل کی روانگی کا دن آ گیا اور اس نے اپنی بیوی سے شریک سفر ہونے کی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ مجبوراً یاسمین خانم کو خوش آمدانہ لہجے میں کہنا پڑا، امیر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہاں تنہا رہ کر کیا کروں گی؟ مجھے تمہاری تنہائی کا بہت خیال ہے، مگر بنگال کی آب و ہوا تمہیں راس نہیں آئے گی۔ تغرل نے فریب و عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ وہاں کی رطوبات سے بھری ہوئی ہوائیں تمہارے زلف و رخسار کو میلا کر دیں۔ تغرل بڑے عجیب انداز میں یاسمین خانم سے جھوٹ بول رہا تھا۔ ویسے بھی لکھنوتی کی سیاسی فضا میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ جب حالات پر مکمل قابو پالوں گا تو پھر تمہاری قربت کا احساس کر سکوں گا۔ ابھی تو یوں سمجھ لو کہ میں مہاد جنگ پر جا رہا ہوں۔ پھر امیر تغرل رقاصہ مالنی کو اپنے ہمراہ لے کر بنگال چلا گیا۔
یاسمین خانم کو یک بیک اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا تھا، پھر بھی قائم خان اور زرتاج خانم اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ تغرل فطرتاً بہادر بھی تھا اور چالاک بھی۔ پہلے اس نے مقامی صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر انعام و اکرام کے ذریعے بااثر لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ سیاسی فضا ہموار کرنے کے بعد تغرل نے جاج نگر پر حملہ کر دیا۔ یہاں کے راجا کو شکست فاش ہوئی اور بے شمار مال غنیمت تغرل کے ہاتھ آیا۔ سلطان غیاث الدین بلبن اس خبر سے بہت خوش ہوا اور جاج نگر سے حاصل کی ہوئی دولت میں سے اپنے حصے کا انتظار کرنے لگا۔ دن گزرتے گئے مگر تغرل نے اس سلسلے میں کوئی عملی مظاہرہ نہیں کیا۔ غیاث الدین بلبن اپنے غلام کی اس خاموشی پر حیران تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تغرل کے ذہن میں اقتدار اعلیٰ کے خلاف سازش کا کوئی منصوبہ پرورش پا رہا ہے۔ بلبن کے دونوں بیٹے بغرا خان اور شہزادہ سلطان محمد مغلوں سے مارکہ آرائی میں الجھے ہوئے تھے اور سلطان بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس دوران بلبن پر شدید بیماری کا حملہ ہوا۔ فرما روائے ہند کی جان تو بچ گئی مگر بلبن 1 مہینے تک بستر سے نہیں اٹھ سکا۔ دربار شاہی سے اس طرح مسلسل غائب رہنے کے سبب حکومت کے بدخواہوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ سلطان غیاث الدین بلبن کا انتقال ہو گیا ہے، اور درباری امراء کسی خاص مصلحت کے تحت اس راز کو چھپا رہے ہیں۔ ایک بار جب کسی شخص کی زبان لڑکھڑائی تو پھر لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ امیر تغرل کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچی کہ اس کا آقا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ حق نمک تو یہ تھا کہ تغرل سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے آقا زادوں سے تعزیت کرنے اور ان کی دلجوئی کی خاطر بلا تاخیر لکھنوتی سے یعنی بنگال سے دہلی پہنچتا، مگر وہ خلوص و وفاداری کے ہر جذبے سے بے نیاز ہو کر اپنی فوج میں نئے سپاہی بھرتی کرنے لگا۔ جاج نگر کی فتح نے تغرل کے خزانے کو منہ تک بھر دیا تھا۔ وہ اس دولت کو نئی فوج کی تشکیل پر خرچ کرنے لگا۔ پھر اس نے چند ماہ کے مختصر سے عرصے میں ایک بڑا لشکر تیار کر لیا۔ سلطان غیاث الدین بلبن بیماری کی حالت میں بھی تغرل کے متعلق پوچھ رہا تھا، کیا اس نے مال غنیمت میں سے مرکز کا حصہ بھیجا؟ وزراء نفی میں جواب دیتے۔ بلبن دوسرا سوال کرتا، کیا اس نے کسی قاصد کے ذریعے کوئی پیغام ارسال کیا؟ وزراء خاموشی سے سر جھکا لیتے، اور وہ اپنے شاہ کی عیادت کے لیے بھی نہیں آیا۔ بلبن کے لہجے سے شدید مایوسی کا اظہار ہوتا تھا۔ وزراء اس سوال کا کیا جواب دیتے؟ پھر بلبن خود ہی کہنے لگتا، یہ اقتدار بڑی ہلاکت خیز شے ہے، تمام رشتوں کو قتل کر دیتا ہے، کسی کو کسی کی خبر ہی نہیں رہتی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب سلطان غیاث الدین بلبن کو دوسری زندگی حاصل ہوئی۔ دہلی کے باشندے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اپنے سلطان کا جشن صحت منا رہے تھے کہ بلبن کے جاسوسوں نے اپنے فرما روا کو بڑی ہولناک خبر سنائی۔ شاہی مخبروں نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، امیر تغرل نے لکھنوتی پر آزاد حکومت قائم کر لی ہے، اب اس کا مرکز سے کوئی تعلق نہیں رہا، وہ امور مملکت میں مکمل طور پر با اختیار ہو چکا ہے، اس نے اپنا نام بھی بدل ڈالا ہے اور اب وہ سلطان مغیث الدین کہلاتا ہے۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے بڑے کرب کے ساتھ یہ ناپسندیدہ خبر سنی۔ ایک صوبے کا اچانک مرکز سے اس طرح کٹ جانا کوئی اچھی علامت نہیں تھی، مگر بلبن نے بھی حوصلہ مندی اور جرت کے ساتھ اس صورتحال کا سامنا کیا۔ سلطان کی جگہ کوئی دوسرا حکمران ہوتا تو جلد بازی میں عجیب عجیب احکام صادر کرتا، لیکن بلبن خاموشی سے مزید خبروں کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ایک دن سلطان نے بڑی ناگوار خبر سنی۔ امیر تغرل کے سر پر سرخ رنگ کا چتر، چھتری نما ایک مختصر سا شامیانہ سایہ فگن رہتا ہے۔ یہ وہ اعزاز تھا جو صرف ولی عہد سلطنت کو حاصل ہوتا تھا، یا پھر بادشاہ اپنے کسی معتمد وزیر کے کسی عظیم کارنامے سے متاثر ہو کر چتر سرخ سایہ فگن کرنے کی اجازت دے دیتا تھا۔ سلطان کی اجازت کے بغیر حکومت کا مخصوص نشان استعمال کرنا اس بات کا کھلا ہوا اعلان تھا کہ اس علاقے کا حاکم خود مختار ہو چکا ہے اور وہ مرکز کے کسی حکم کا پابند نہیں۔ بلبن کو یقین آ گیا کہ امیر تغرل نے بھی نمک حرامی کی انتہا کر دی ہے
اور اپنی گردن سے آقا کا توقع غلامی اتار پھینکا ہے۔ وزراء نے سلطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بڑے تند و تیز لہجے میں کہا، تغرل کی حیثیت آپ کے پاؤں کے جوتے سے زیادہ نہیں تھی، مگر وہ اپنی حدود سے نکل گیا ہے، اور اگر فوری طور پر اس بغاوت کا تدارک نہیں کیا گیا تو ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ جن حاکموں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور دماغوں میں حکمرانی کا سودا سمایا ہوا ہے، وہ تغرل کے اس فعل کو حجت بنا لیں گے اور پھر ملک کے گوشے گوشے میں بغاوتیں پھوٹ پڑیں گی۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے انتہائی درست لہجے میں اپنے وزراء کو ڈانٹ دیا۔ شاید اس نمک حرام نے میری طویل بیماری سے یہ سمجھ لیا تھا کہ جنگل کا شیر مر چکا ہے۔ بلبن کے چہرے پر نفرت و غضب کی آگ روشن تھی۔ اس ملک کا رہنے والا ایک ایک باشندہ اچھی طرح سمجھ لے کہ ابھی ترکوں کا یہ شیر اتنا بوڑھا نہیں ہوا ہے کہ مکار لومڑیاں، فریب کار گدڑ اور ہیلا باز ریچھ اس کے گرد رقص کرتے نہیں اور جنگل کا شہنشاہ انہیں ان کی گستاخیوں کی سزا نہ دے سکے۔ بلبن نے یہ بات پورے زور و شور سے اس لیے کہی تھی کہ اگر کسی طالع آزما کے دل میں اقتدار کی کوئی خواہش کروٹیں لے رہی ہو تو اپنے شاہ کے ماتھے پر قہر کی لکیریں دیکھ کر وہ گناہگار آرزو دم توڑ دے۔ پھر بلبن نے اپنی مکمل صحت یابی کا فرمان لکھنوتی بھیجا۔ امیر تغرل نے فرمان شاہی کو پڑھا اور ایک طرف پھینک دیا۔ اب کاغذ کے اس ٹکڑے پر پھیلی ہوئی روشنائی کی کوئی اہمیت نہیں، ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا خون اس سیاہی سے زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ دہلی کے دربار میں بیٹھ کر سلطان کے چند خوش آمدی جسے بغاوت کا نام دے رہے تھے وہ ایک روشن انقلاب ہے۔ امیر تغرل باغی نہیں، اس خطے کا حکمران ہے۔ یہ میرا پیدائشی حق تھا جسے میں نے بزور شمشیر حاصل کر لیا۔ تغرل کے بے ضمیر کاسا لیس اور عاقبت نا اندیش درباری اسے مسلسل ورغلا رہے تھے کہ وہ اس سنہری موقع کو ضائع نہ کرے۔ فتح مندی اور کامرانی کے لمحے تو کسی کسی شخص کی زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں۔ امیر تغرل خوشامد اور چاپلوسی کے یہ مہلک ترانے سن کر سو گیا۔ سلطان غیاث الدین بلبن کو قوی امید تھی کہ فرمان شاہی دیکھ کر تغرل اپنی اس مذموم حرکت پر نادم ہو جائے گا، مگر جب اس نے سنا کہ وہ نمک حرام غلام مزید سرکشی پر آمادہ ہو گیا ہے تو بلبن کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ بتانے والوں نے سلطان کو یہ بھی بتایا کہ امیر تغرل نے اپنے نام کا خطبہ اور سکہ بھی جاری کر دیا ہے۔ ایسے نافرمانوں کے مقدمے کا فیصلہ قلم سے نہیں شمشیر سے ہوتا ہے، یعنی تلوار سے ہوتا ہے۔ بلبن کی باروب آواز گونجی اور اہل دربار نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ دیوار پر کیا لکھا ہے۔ چند روز بعد ہی سلطان غیاث الدین بلبن نے امین خان کو لکھنوتی کا صوبے دار مقرر کیا۔ یہ شخص ایک تجربہ کار سپاہی تھا۔ بلبن نے امین خان کے لیے ایک زبردست لشکر کا انتظام کیا اور اپنے نامور امراء ملک تاج الدین اور جمال الدین قندہاری کو بھی اس کے ہمراہ کر دیا۔ بلبن نے اپنی فوج کو دہلی سے رخصت کرتے وقت ایک مختصر سی تقریر کی۔ امین خان، تو ایک باغی کا سر کاٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تیرے حملے سے لکھنوتی کی سیاسی تاریخ بدل جائے گی، مگر تجھے یہ حکم ضرور دیتا ہوں کہ آخری سانس تک نمک حرام تغرل کا مقابلہ کرنا۔ اگر خدا نخواستہ تیری فوجوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے تو میدان جنگ میں پشت نہ دکھانا۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوگی کہ تو اپنے سلطان کے حکم کی تعمیل میں لڑتا ہوا مارا گیا اور اتنے زخم تیرے سینے پر آئے۔ بڑی پرجوش تقریر تھی۔ امین خان صوبے دار ملک تاج الدین اور جمال الدین قندہاری کے ساتھ ایک ایک سپاہی کے جسم میں آگ کا دریا موجزن ہو گیا اور چہرہ گرمی جذبات سے انگاروں کی طرح دہکنے لگا۔ امین خان نے سرجو ندی کو عبور کر کے لکھنوتی کا رخ کیا۔ امیر تغرل کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی ایک لشکر جرار لے کر آگے بڑھا۔ امین خان کے سپاہی تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے سلطان کی فوجوں کو اپنی فتح کا یقین ہو چلا تھا۔ تغرل نے میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ایک اور چال چلی۔ اس کے کارندوں نے امین خان کے لشکر کے قریب پہنچ کر زور و شور سے اعلان کیا، تم لوگوں کے لیے ہمارے آقا کا پیغام ہے کہ لوہے کی تلواروں سے زیادہ قیمتی سونے کی تلواریں ہوتی ہیں۔
ہوش مند وہ ہے جو فولاد کے ٹکڑوں کو زمین پر پھینک کر سونے اور چاندی کے سکے اٹھا لے۔ یہ بڑی خوفناک ترین ترغیب تھی۔ امین خان کی فوج میں ہلچل سی مچ گئی۔ امیر تغرل کے کارندے مسلسل چیخ چیخ کر اعلان کرتے رہے، آؤ سونے کے ذخیروں کی طرف، آؤ چاندی کے انبار کی طرف۔ یہ اعلان بڑا گمراہ کن تھا۔ امین خان کی فوج کا ایک بڑا حصہ سیم و زر کے لالچ میں امیر تغرل کے لشکر سے جا ملا۔ بظاہر شاہی افواج کی کمر ٹوٹ گئی تھی، مگر امین خان نے پھر بھی کچھ دیر تک مقابلہ کیا۔ امیر تغرل کے سپاہیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور حوصلے بھی بلند تھے۔ اس نے مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی فوجوں کو آگے بڑھایا۔ امین خان کے جو سپاہی وقت کی نیلام گاہ میں فروخت ہونے سے بچ گئے تھے، وہ امیر تغرل کی یلغار کا سامنا نہ کر سکے۔ ایک مختصر سے وقت میں امین خان کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ جب سلطانی افواج کے پسپا ہونے کی خبر دہلی پہنچی تو اہل دربار نے دیکھا کہ شدت غم سے غیاث الدین بلبن کا سرخ و سفید چہرہ کچھ دیر کے لیے سیاہ ہو گیا ہے اور وہ ایک نہایت شکستہ انسان نظر آ رہا ہے۔ پھر اہل دربار نے دوسرا منظر دیکھا۔ افسردہ رنجیدہ نظر آنے والا بلبن اتنی دیر میں سنبھل چکا تھا۔ امراء اور وزراء نے اس کی وہی باروب آواز سنی جس سے لوگوں کے دل ہل جاتے تھے۔ بلبن انتہائی قہرناک لہجے میں کہہ رہا تھا، امین خان کو زندگی کی قید سے آزاد کر دو۔ میں سمجھ لوں گا کہ جہاں میرے دوسرے سپاہی فروخت ہو گئے، وہاں ان سے امین خان نے بھی اپنے آپ کو بیچ دیا۔ حکم سلطانی کے بعد شکست خوردہ امین خان کو قتل کر دیا گیا اور بلبن کے اشارے پر ملک ترکی ایک لشکر جرار لے کر امیر تغرل کی بغاوت کو کچلنے کے لیے آگے بڑھا۔ امیر تغرل کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا۔ بلبن کی احتیاطی تدابیر، جنگی اسلحے کی فراوانی اور ملک ترقی کی تمام تر منصوبہ بندیوں کے باوجود بساط الٹ گئی۔ امیر تغرل نے امین خان کی طرح ملک ترکی یا ملک ترقی، یہ اس طرح کوئی نام ہے، ملک ترکی کو بھی شکست دی اور اس بار بھی لوٹ کے مال کا بہت بڑا ذخیرہ اس کے ہاتھ آیا۔ میدان جنگ میں امیر تغرل کی یہ دوسری مسلسل فتح تھی۔ جب ملک ترقی میدان جنگ سے فرار ہو رہا تھا، اس وقت امیر تغرل نصرت و کامرانی کے نشے سے سرشار ہو کر دیوانوں کی طرح چیخ رہا تھا، اب مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس ملک کے طول و عرض پر حکمرانی میرا مقدر ہے۔ دہلی کے دیوار و در پر سکوت مرگ طاری تھا اور دربار شاہی پر کسی مقبرے کا گمان ہو رہا تھا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ ملک ترقی کی شکست کا صدمہ دوبارہ بلبن کو بستر علالت پر لیٹ جانے کے لیے مجبور کر دے گا، مگر جب سلطان دربار میں داخل ہوا تو اس کی چال میں وہی تمکنت تھی اور چہرے پر وہی اطمینان جھلک رہا تھا۔ پھر جب بلبن درباریوں سے مخاطب ہوا تو انہیں اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بلبن نے اہل دربار سے پرجلال لہجے میں کہا، تم تو اس طرح سوگوار بیٹھے ہو جیسے تمہارے سامنے سلطان غیاث الدین کی لاش پڑی ہے۔ آخر ایک معمولی سی شکست پر یہ نوحہ خانے کس لیے؟ مردان شجاع کی زندگی میں ایسے نازک لمحات بھی آ جاتے ہیں، مگر یہ لمحے ہم سے ہمارے حوصلے چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب کی بار میں خود شاہی لشکروں کی قیادت کروں گا اور وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کس طرح نمودار ہوتا ہے، سر جھکائے ہوئے یا گردن کو کج کیے ہوئے۔ بعد مقرب وزراء نے بلبن کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی سلطان کے جسم پر طویل بیماری کے مضر اثرات کا ہلکا سا عکس موجود ہے۔ اس صورت میں یہ تھکا دینے والا سفر شاہ کی صحت کے لیے کسی بڑے خطرے کی علامت بھی بن سکتا ہے۔ شاہی طبیبوں کا بھی یہی مشورہ تھا، مگر بلبن نے اپنے تمام نمک خواروں کی ہر التجا کو سختی سے مسترد کر دیا۔ تم لوگ مطمئن رہو، میں اپنے خدا کے بھروسے پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ غدار اور بد نسل تغرل اپنے عبرت ناک انجام کو نہیں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد غیاث الدین بلبن عجیب آمرانہ شان کے ساتھ تغرل کا مقابلہ کرنے کے لیے قصر سفید سے باہر نکلا۔ گرد و پیش کے علاقوں میں جہاں جہاں یہ خبر پہنچتی کہ سلطان حکومت کے ایک وزیر کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے
لکھنوتی کی طرف جا رہا ہے، وہاں مقامی لوگ خوف سے لرز کر رہ جاتے۔ برق رفتار گھوڑوں کے سم چمک رہے تھے اور ان سے پیدا ہونے والی آوازیں لوگوں پر ناقابل بیان دہشت طاری کر رہی تھیں۔ ہر شخص اپنی جگہ سہما ہوا تھا اور بار بار ماضی کے واقعات پر غور کر رہا تھا کہ کہیں امیر تغرل سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، پھر یہی تعلق اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے اور بلبن کا قہر و غضب اس تعلق کو بنیاد بنا کر گھر کے گھر جلا ڈالے اور ایک شخص کی خاطر اس کی نسل تک کو مٹا ڈالے۔ بلبن کی نفرت کا یہی انداز تھا کہ اس کی برق ستم مجرم شاخ کے ساتھ پورے گلستان کو پھونک ڈالتی تھی۔ راستوں سے غبار اٹھ رہا تھا اور غیاث الدین بلبن کا لشکر تیز رفتاری سے اپنے ہدف کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سلطان نے اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ وہ دریائے گنگا میں کشتیاں ڈال دیں، پھر خود شکار کے بہانے سمانا اور سناور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے دیگر انتظامات کیے، مختلف امراء کو ان کی ذمہ داریاں سونپیں اور پھر پوری شان و شوکت کے ساتھ گنگا کے راستے لکھنوتی کی طرف بڑھا۔ وہ برسات کا موسم تھا، شدید بارشوں کے سبب دریائے گنگا میں کہیں کہیں طغیانی آئی ہوئی تھی اور خشکی کے راستے ناپید ہو چکے تھے۔ جگہ جگہ پانی بھرا ہوا تھا یا ہلکی ہلکی کیچڑ تھی، جس کے باعث فوجوں کو آگے بڑھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ سپہ سالاروں نے سوالیہ نظروں سے اپنے سلطان کی طرف دیکھا۔ امور سپہ گری کے ماہرین کی نظروں میں یہ موسم جنگ کے لیے انتہائی ناسازگار تھا۔